جنات بھی، جادو بھی، تعویذ بھی، ساحر بھی، اور ہواؤں میں ایسے تنکوں کی طرح آپ کو اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ دنیا آخرت کی کامیابی دے، آپ کے بچوں کا مستقبل آپ کے لیے روشن کرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے جادو، جنات، سحر، تعویذات کا ہمیشہ کے لیے ختم ہونا اور نورانی علم سے۔ لوگ کہتے ہیں نا پاکی کا ناپاکی سے توڑ ہوگا، کالے جادو کا کالے جادو سے توڑ ہوگا، سب جھوٹ ہے۔ قرآن حق ہے، جب حق آتا ہے جھوٹ ختم ہو جاتا ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جادو جنات سب کچھ جھوٹ ہے۔ جب اللہ کے قرآن کا حق آئے گا تو جھوٹ بھاگ جائے گا۔ ہمیشہ جھوٹ وہاں ہوتا ہے جہاں جھوٹ ہوتا ہے۔ ہاں، جنات کا بسیرا وہاں ہوتا ہے جہاں ناپاکی ہو، ناپاک بندہ ہو، قرآن سے دور، دین سے دور، نماز سے دور۔ اسی طرح اس کو دین کا کوئی پتہ نہیں۔ جس کا علاج کرنا ہے اس مریض کو آپ نے سب سے پہلے تو غسل کرانا ہے، اور غسل کرانے کے بعد پہلا کلمہ اچھی طرح تلفظ ذات کے ساتھ پڑھانا ہے۔ پھر ایمان کی شرطیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ پورا پڑھانا ہے آخر تک۔ اس کا معنی اس سے وعدہ لینا ہے، اور نماز کا عزم لینا ہے، 5 گانا نماز تو پڑھے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک صافہ بنوانا ہے اس کو بلیک رنگ کا، اس طرح کا بلیک صافہ ہو، لمبا صافہ ہو، کم از کم 3 یعنی میٹر کا ہو، 3 میٹر کا ہو۔ جو مرد ہے تو سر پہ باندھ لے، اور اگر عورت ہے تو پہن لے۔ یہ 3 دن 3 رات تک پہنے رکھے، اور پہننے کے بعد آپ نے اس کو اتار لینا ہے۔ آپ نے اتار کر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پڑھنا ہے قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے، اور یہاں ایسے گانٹھ لگانی ہے، ایسے گانٹھ لگانی ہے۔ مکمل گانٹھ نہیں لگانی، ہلکی گانٹھ لگا کے پھونک لگانی ہے، پھر کس دینا ہے، اس کو ٹائٹ کر دینا ہے۔ پھر پڑھنا ہے من شر ما خلق، پھر دوسری گانٹھ لگانی ہے، پھونک لگا کے کس دینی ہے۔ پھر ومن شر غاسق اذا وقب، پھر گانٹھ لگانی ہے، پھر اس کو پھونک لگا کے کس دینا ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، پھر گانٹھ لگانی ہے۔ ایسے آخر تک 5 گانٹھیں لگ جائیں گی۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، قل اعوذ برب الناس، ناس جب آئے گا تو پھر گانٹھ لگائیں گے، پھونکا دے کے کس دیں گے۔ اسی طرح آخر تک 6 گانٹھیں اور لگائیں گے، من الجنت والناس تک۔ 6 اور 5 11 گانٹھیں ہو گئی اس صافے کی، ٹھیک ہے نا؟ ایسے گانٹھیں ہو گئی، کس کے باندھنی ہے۔ اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو اکٹھا کر لینا ہے، اکٹھا کر کے آپ نے پھونک لگا دینی ہے۔ پھونک لگانے کے بعد آپ نے 101 دفعہ لفظ ہو پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کر، تصور کر کے کہ یہ تمام جادو جنات اس میں بند گئے ہیں، اب یہ میں پھینک دوں گا دریا کے اندر، سمندر کے اندر، کسی بڑی ندی کے اندر۔ تو ہو پڑھے، لفظ ہو 101 دفعہ پڑھ کر پھونک لگا دے۔ اس کو کسی ڈبے کے اندر بند کرے، یا کسی مضبوط شاپر کے اندر گانٹھ لگا کے اس کو سمندر میں، دریا میں، کسی ایسی جگہ جہاں بندے نہ جائیں وہاں پھینک دیں۔ اور وہ جو بندہ ہے جس سے وعدہ لیا تھا، ایمان کی شرطیں پڑھائی تھی، پاک کیا تھا، وہ اپنی زندگی کو پاکیزہ کر لے، پوری مسلمانی طریقے سے چلے، نماز پڑھے، اور ایمان کی شرطیں پوری یاد کر لے، اور کلمہ صحیح طور پہ آئے، اور اس کو غسل کے فرائض مکمل ہیں، کس طرح پاکی ہوتی ہے، کس وقت پاکی کرنی ہوتی ہے، اور کس وقت غسل واجب ہوتا ہے، یہ تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یہ چیزیں دور ہوں گی۔ یہ عمل آپ کو بتایا ہے، مجرب المجرب عمل ہے، جس سے جنات بھی، جادو بھی، تعویذ بھی، ساحر بھی، اور ہواؤں میں ایسے تنکوں کی طرح آپ کو اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسا نورانی عمل آپ کو بتایا ہے۔ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جھوٹ کا جھوٹ سے ہوگا، کالے کا کالے سے ہوگا،
ناپاکی کا ناپاکیس ہوگا۔ کبھی پیشاب کو پیشاب کے ساتھ ہم نے دھویا ہے؟ نہیں، پیشاب کو پانی کے ساتھ دھویا جاتا ہے۔ پانی پاک ہے، ہمیشہ پاکی پلیتی کو پاک کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آج کی ویڈیو میں نے دینی تھی۔ جو بھی بھائی ریل پہ مجھے دیکھتا ہے یا شارٹ پہ دیکھتا ہے تو میری مکمل ویڈیو یہاں ہے، سبسکرائب کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔